بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے نظریہ اسلام کے بارے میں بات کی تھی اور اس کو لنک کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ ہمارا یہ ٹاپک اب جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی اصول۔ بنیادی اصول اسلام کے ریاست کے بارے میں کیا ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو بنیادی اصول ہے نا، اس کو آپ کے ذہنوں میں ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ہر بندے کو پتہ ہونا کہ جو اسلام کیا چاہتا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، رولز کیا ہیں، تو جتنی اویئرنیس ایز اے سٹیزن ہمیں ہوگی ہے نا، اتنی ہم لوگ جو ہے نا زندگی اچھی گزار سکتے ہیں۔ ہم پہ بہت سے ایلیگیشن آ جاتے ہیں، ہم پر بہت سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ بلیک میلنگ تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندے کو بطور شہری اپنے فرائض اور اپنی جو اس کو سہولیات ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ریاست، اس کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی آزادی کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے جی اقتدار اعلیٰ، سورینٹی اس کو کہتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندے یہاں پر حکمران ہیں، جو رول کر رہے ہیں، جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں نا، وہ امانتاً ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، بلکہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کے پابند ہیں، چاہے جائے کہ وہ اپنی وش کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو چلائیں یا خود اس کو انجوائے کریں۔ بلکہ یہ جو ہے نا، یہ کسی کو اقتدار دینا، یہ کسی کو نا جو ایسی چھری جس کو ہم پنجابی میں کھنڈی چھری کہتے ہیں، اس سے ذبح کرنے والی بات ہے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ایک بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا سندھ ہے، بلوچستان، دوسرے صوبوں، اس کی جو آبادی ہے نا، اس کا وہ ذمہ دار بن گیا۔ اسی طرح ایک وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا جو ذمہ دار بن گیا۔ اور یہ جو حساب کتاب ہے نا حکمرانوں کا، یہ بڑا لمبا چوڑا ہونا ہے۔ حکمرانوں کا حساب کتاب بڑی، اگر صحیح بھی چلا ہوگا نا، بڑا لمبا وقت لگ جانا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جنت میں چلے جانا ہے، لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا جنت میں، بڑا نیک تھا، بڑا، اس کے بارے میں کہا جانا ہے کہ وہ حساب کتاب دے رہا ہے، ٹھیک ہونے کے باوجود بھی بڑا سخت حساب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں چڑیا کے روپ میں ہوتا، مجھ پہ یہ جو اقتدار کا بارے گراں ہے نا، یہ مجھ پہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب تقویٰ، وہ اقتدار نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں نا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اقتدار لے لیا جائے تو پھر ذمہ داری پے کرنا پڑتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو اتنا پروٹوکول ہے 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اقتدار کے لیے 1% بھی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کو بلایا گیا اور 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس شورا تھی، صاحب رائے لوگ تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر خلیفہ نے از خود
اعلان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز میرے بعد خلیفہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ایک دم سے سہم گئے، ایک دم سے جو ہے نا ان کے اندر تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے جب تک وہ خلیفہ رہے اپنے آپ کو نا بڑے سخت ماحول میں رکھا۔ جو کچھ گھر میں تھا، اچھی سے اچھی سواری موجود تھی، ساری چھوڑ دی، گدھے پہ سوار ہونا شروع کر دیا، اور اتنے اتنے اچھے کپڑے تھے، اور ایک کپڑا پہن لیتے دوسرے کی باری نہ آتی تو سارے کپڑے چھوڑ دی۔ اتنی خوشبوئیں اچھی تھیں ان کے پاس، لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے، وہ چلے جاتے تھے، بعد میں بھی وہ خوشبوئیں رہتی تھی۔ لیکن جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو اپنے آپ کو بالکل پیچھے کر دیا اور زیرو پہ لا کر وہ کام کیے، اس لیے ان کا نام جو ہے نا انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کو 5ویں خلیفہ کا جو ہے نا وہ لقب دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا اقتدار، یہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جو سمجھتے اس کے لیے زور لگاؤ، پیسہ خرچ کرو اور پی آر بناؤ اور ہائر کرو، دوسرے ملکوں سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے تو لے لو، تو پورا نیٹ ورک بنا کے اقتدار لیتے ہیں، جبکہ اقتدار لینا جو ہے نا یہ مسلمان یا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو نا ایک بڑے امتحان میں ڈال لیتا ہے۔ تو اسلام کا جو بنیادی اصول ہے اقتدار اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ بھائی یہ آپ کے پاس جو سوٹ آپ نے سلوایا ہے، جو کپڑے پہنے، یہ کہاں سے کپڑا آ گیا؟ کیوں کہا گیا کہ یہ احتساب ہے، خلیفہ کا بھی احتساب ہے، اور ہر گورنر کو آپ نے کہا تھا کہ تم نے دروازہ بند نہیں کرنا، اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا، اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں تم نے کھانی کہ تمہیں موج مستی ہو جائے کہ بڑی اچھی روٹی ہے، ذرا ایسی روٹی کھاؤ جو تمہیں تنگ کرے کہ پتہ چلے کہ میں غریب بھی میرے ریاست میں ہیں۔ اس حوالے سے اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس ملک میں بھی جو ہمارا موٹو ہے آئین کا، اس میں یہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور سب اس کے نائبین ہیں اور جواب دہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید بات انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہوگی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔